اور آیت نمبر 87 ختم ہو کر 88 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 87 ختم ہو کر 88 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما پس جب دخلوا وہ پہنچے علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ پچھلی آیات میں ہم نے جو اس واقعے کا جو پہلو پڑھا تھا تو وہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اور جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب وہ بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ ان کی تیسری ملاقات ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اب جو واقعات پیش آئیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں. فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا پہنچی ہے ہمیں، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر بہت ہی پریشانی اور تکلیف. مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم اور ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں. وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، بضاعہ قیمت، مزجاۃ بہت کم، اور ہم اس دفعہ بہت کم قیمت لائے ہیں. فأوفی، لیکن آپ پورا دیجئے، لنا ہمیں، الکیل غلہ. فأوفی لنا الکیل، آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے. وتصدق، اور آپ مہربانی فرمائیے، علینا ہم پر، اور آپ ہم پر مہربانی فرمائیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یجزی بدلہ دیتے ہیں، المتصدقین مہربانی فرمانے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلا کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. اب وہ بھائیوں کا تقریباً جتنا دم خم تھا نا وہ سب ختم ہو چکا ہے. ایک تو معاشی حالت نے، اور دوسرا دو حادثات. یوسف علیہ السلام کا تو پرانا ہو گیا تھا، ادھر بنیامین کا، اور ان بھائیوں کی وجہ سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ معاملہ ہوا کہ روتے 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 ان کی بینائی تک ختم ہو گئی. اب بھائی کو چھڑانے کے لیے چکر پر چکر، کوشش، محنت، سب کچھ ٹوٹ گئے. یہاں آ کر انہوں نے ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیے. کیا عزیز مصر، کیا بتائیں، بڑی مصیبتوں میں پھنس گئے. مالی حالات، معاشی حالات، غلے کی قلت، اور پھر چکر آنا جانا، کوئی مذاق تو نہیں تھا. اور اب تو ہم پیسے بھی پورے نہیں لا سکے، بس آپ سے درخواست ہے کچھ مہربانی فرمائیے. یقیناً یہ وہ وقت ہوگا کہ یوسف علیہ السلام شاید اپنے جذبات پہ آپ کہہ لیں قابو نہ رکھ پائے، تو انہوں نے سوچا اب مجھے حقیقت ظاہر کر دینی چاہیے. قال، فرمانے لگے، هل علمتم، تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم، تم نے کیا کیا تھا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ.
تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنا غیر متوقع سوال تھا. ہم تو کہہ رہے کہ بھئی آپ کی بڑی مہربانی ہے، کچھ تھوڑا سا غلہ دے دیں، پیسے کم ہیں تو بس مہربانی فرما دیں. یہ یوسف، یہ کون؟ ہم نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا وہ تو ہمیں پتا ہے. یہ کون بندہ ہے؟ یہ کون بندہ ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر بھائی کے ساتھ ہم جو کچھ کرتے رہے تو بھائی کو پتا ہوگا. یہ کون بندہ ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا اور جس کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب کچھ کڑیاں انہوں نے ملائی ہوں گی، تو کڑیاں ملا کے ان کے ذہن میں آیا کہیں یہی تو نہیں ہے یوسف. ایک کیونکہ یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا وہ یوسف کو ہی پتا ہے، یوسف کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ یوسف کو ہی پتا ہے، تو کہیں یہی تو یوسف نہیں. قال هل علمتم، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں پتا ہے ما فعلتم بیوسف واخی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اگلا جملہ جو ہے نا یہ مقام نبوت ظاہر کرتا ہے. مقام نبوت کہ نبی کا ظرف، حوصلہ، برداشت، اخلاق کتنا بڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں اذا انتم جاہلون، لیکن یہ سب کچھ تم نے نادانی میں کیا، سب کچھ تم نے نادانی میں کیا. جب تم نادان تھے تم نے نادانی میں کیا یہ سب کچھ. کمال ہے. حالانکہ اب ڈانٹ سکتے ہیں ان کو، ہاں ہاں میں تمہارے سارے کرتوت جانتا ہوں، مجھے اللہ پاک نے سب بتا دیا، تمہاری سازشیں اور تمہاری حرکتیں. آئے ہو نا اب یہ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے منصب پہ ہیں اور یہ سب گر چکے ہیں، اب ان کا دم ختم ہو چکا ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر نبی کا فرق کہاں رہ گیا؟ یہاں پر آ کر بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے، یہاں پر بھی آ کر بھائیوں کو کوئی تانا نہیں دینا چاہ رہے. اذا انتم جاہلون. هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذا انتم جاہلون، لیکن تم ناداں تھے. قالوا، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی تو نہیں ہے کہیں یوسف، آپ ہی تو نہیں ہے کہیں یوسف. قال، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے انا یوسف، ہاں ہاں میں یوسف. وَهَذَا أَخِي، اور ہاں یہ میرا بھائی. اور یوسف ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. کہ ہاں ہاں اور یہ میرا بھائی. قد، یقیناً، من اللہ، بڑا احسان فرمایا اللہ رب العزت نے، علینا، ہم پر. قد من اللہ علینا، اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. انہ، بے شک، من یتقی، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یہی انہی دو پیمانوں پہ چل رہی ہے، تقوی، صبر. صبر کیا ہے؟ بڑا مشکل وقت آیا، بہت آیا. بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں تب بھی، مصر میں بکنے پہنچے تب بھی، عزیز مصر نے سال ہا سال کنویں میں ڈال دیا، اس میں جیل میں ڈال دیا تب بھی. صبر ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ برائی کا ہر موقع میسر ہے، لیکن ان کا دامن کسی برائی سے آلودہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنے دامن کو کسی برائی سے آلودہ نہیں کیا، نہ اخلاقی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ اور کسی اعتبار سے. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع فرماتے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر اور صلہ. تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر اور صلہ ضائع نہیں فرماتے. قالوا، وہ کہنے لگے، اللہ، اللہ کی قسم، لقد، یقیناً،
آثرکا، آپ کو ترجیح دی، اللہ نے، علینا، ہم پر، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو بہت ترجیح دی، بہت اونچا مقام دیا ہم پر، وَإِن، اور یہ کہ کننا، تھے ہم، لخاطئین، قصوروار، اور یہ کہ ہم واقعی قصوروار تھے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، لا تثریب، کوئی بدلہ نہیں ہے، علیکم، تم سے، الیوم، آج، لا تثریب علیکم، ارے بھائی میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لینے لگا، تم کہہ رہے ہو نا جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم قصوروار ہیں، نہیں بھائی نہیں، لا تثریب علیکم الیوم، نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی وہ تم پر کوئی قصور نہیں ہے، کوئی تم سے مطالبہ نہیں ہے، لا تثریب علیکم الیوم، یغفر اللہ پاک بخشش فرمائیں، لکم، تمہاری، یغفر اللہ لکم، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائیں، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ پاک سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرما لیا، اور مکہ فتح فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اب پورے جزیرۃ العرب کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہو گئی، آپ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے قبائل اور ان کے سردار تھے جو کافر تھے، جو آج تک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے چلے آئے تھے، اور کوئی انہوں نے ان سے کمی یا رعایت روا نہیں رکھی تھی، آج سب کے سب مجرم بن کے کھڑے ہوئے، آج سب کے سب مجرم بن کر کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یوں گزر رہے تھے، دیکھا ابو سفیان اور فلاں، اچھا 21 سال ہم پر ظلم کرنے کے بعد آج ہمارے شکنجے میں آئے ہو۔ تو انہوں نے نا کچھ فتح بھی تھی اور دشمن بھی اتنے بڑے بڑے تھے، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ تو حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آ گیا بدلے کا دن، بدلے کا دن آ گیا، جو تم نے کرنا تھا نا کر لیا، اب ہماری باری ہے۔ تو وہ نا پریشان ہو گئے، ان کو پتہ تھا کہ بدلہ ہوتا کیا ہے، اور بدلے کے دن کا مطلب کیا، مطلب یہی تھا کہ سب کی لاشیں، سب کے سر اڑا دو، سب کی گردنیں اڑا دو، کسی کا نام و نشان نہ چھوڑو، بدلہ یہی ہوتا تھا ان ایام کے اندر، روز زمانے میں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا خیال ہے، کیا معاملہ کروں تمہارے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ کروں؟ انہوں نے کہا ایک کریم بھائی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے ایک کریم بھائی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے، ہم آپ سے اسی سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج عام معافی کا دن ہے، اور آج عام معافی کا اعلان ہے۔ تو یغفر اللہ لکم، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ پاک بہت بخشش فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ اذهبوا، جاؤ، بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر، اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری یہ قمیص لے کے جاؤ، فالقوہ، اور اسے ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پر، جاؤ میری قمیص لے کے جاؤ اور جا کر اس کو والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، یأتی بصیرا، اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وأتونی، اور پھر آؤ میرے پاس، بأہلکم اجمعین، اپنے سب گھر والوں کو لے کر، اپنے سب گھر والوں کو لے کر پھر میرے پاس آؤ۔
ولما، اور جب فصلت روانہ ہوا العیر یہ قافلہ، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تعارف ہو چکا اور جان پہچان سب ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ اور جاؤ اور گھر والوں کو اور والد صاحب کو سب کو لے کر آؤ. یہ قافلہ ادھر سے چلا، یہ قافلہ یہاں سے ولما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا، قال تو فرمانے لگے ابوہم ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، انی بے شک میں لاجد پا رہا ہوں ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لو اگر لا نہ ان تفندون، بڑی عمر میں انسان نہ بسا اوقات جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا تو بسا اوقات کچھ نہ عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بہکی ہوئی باتیں، یا ہمیں اپنے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، ان کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے. ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ سٹھے آ گیا ہے، یہ بندہ سٹھے آ گیا ہے نا. تو یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے میرے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کیا عجیب باتیں کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا، وہ کہنے لگے یعنی جو وہاں لوگ موجود تھے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انکا آپ تو لفی ضلالک القدیم، فی میں ضلال غلطی، القدیم بہت پرانی، آپ تو بہت پرانی اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے. ہو سکتا کچھ مواقع پر یعقوب علیہ السلام نے کہا ہو کہ یوسف زندہ ہے، ہو سکتا کہا ہو، اور آج کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی، تو وہ کہنے لگے وہی غلط فہمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوگا یوسف. فلما، پھر جب ان جاء آ پہنچا البشیر خوشخبری سنانے والا، جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا یعنی یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی، بھائی کے مل جانے کی اور قافلے کے واپس آنے کی جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، القاہ، اور اس نے وہ قمیص ڈالی، علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد، تو لوٹ آئی، بصیرا، ان کی بینائی، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی. اللہ رب العزت کے ہاں ہر کام اپنی ایک ترتیب سے چلتا ہے اور اپنے وقت پہ اس کا ظہور ہوتا ہے. دیکھو یہ سینکڑوں میل دور سے قافلہ چلتا ہے، قمیض لے کے چلتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور بچپن میں یوسف علیہ السلام چند آپ کہہ لیں کہ کلومیٹر کہہ لیجیے، چلیں کلومیٹر کہہ لیجیے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام خود موجود ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی. یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، بیٹا خود موجود ہے، ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سب کچھ، خوشبو نہیں آ رہی. اور اب یوسف علیہ السلام نہیں آئے، قمیض اتار کے دی اپنی کہ جاؤ میری قمیض لے کے چلو. اب جب قمیض لے کے چلتے ہیں تو سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اللہ رب العزت کے معاملے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو اپنی تدبیر کے مطابق لے کے چلتے ہیں، اپنی حکمت عملی کے مطابق کس چیز کو کب ظاہر فرمانا ہے، کس انداز میں، کس شکل میں، وہ اللہ کی شان ہے. فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ ان کی جو ہے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو بینائی واپس آ گئی. یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں ہوتی، معجزہ کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ نہیں ہوتی، یہ عقل اور سائنس سے اوپر کی چیزیں. اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے جو کسی بھی انسان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کسی نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں بچنے کے لیے، دروازے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے. کیسے بھائی؟
لاک کیے ہوئے ہیں, چابیاں پتہ نہیں کس کے پاس ہیں. اور آج کا دور ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کی جسم کے اندر یا اس کے پاس کچھ ایسے آلات ہوں گے, سائنسی آلات کے جس کے ذریعے سے وہ نا لاک اوپن ہوتا گیا. اب تو ہے نا, اب تو یہ بہت ٹیکنالوجی بہت عام ہے. آپ کہیں پہنچتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے آٹومیٹکلی. آج کی تو عام ٹیکنالوجی ہے یہ. تب یہ بھی نہیں تھا, تب یہ کوئی کنٹرول کرنے والا بھی نہیں ہے پیچھے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دنیا نے یہ ٹیکنالوجی یہیں سے سیکھی ہو سکتا ہے دنیا نے یہ کانسیپٹ یہیں سے لیا ہو. یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں, دروازے کے پاس پہنچتے ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. آگے جاتے ہیں, دروازہ کھل جاتا ہے. اور اب جو دنیا نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی, یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے وہاں سے لیا ہو. عین ممکن ہے. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے نا, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انبیاء علیہم السلام کی ذات آپ کو نظر آئے گی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر انبیاء علیہم السلام. فضاؤں میں اڑنا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ان کا پورا تخت اڑتا تھا, 20 لوگ, سینکڑوں لوگ, انسان بھی جانور بھی. اور آج دنیا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کانسیپٹ دنیا نے وہاں سے لیا ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں وہ وقتاً ہو. جی بالکل. تو فرتد بصیرا, ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. قال, حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے, الم, کیا نہیں, اقل لکم, میں تم سے کہتا تھا, الم اقل لکم, کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا, انی, کہ بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں, من اللہ کی طرف سے, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالو, کہنے لگے, وہ سب کہنے لگے, بھائی اور بقیہ بھی, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, استغفر لنا, ہماری بخشش کی دعا کیجئے, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے, انا, بے شک ہم, کنا, تھے, خاطئین, قصوروار, ہم قصوروار تھے, ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے, ہم ہی قصوروار تھے. قال, حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے, سوفا, جلد ہی, استغفر لکم, میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا, ربی, اپنے رب سے, انہو, بے شک وہ, هو الغفور الرحیم, وہ بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. بس جی.